لالچی بنیا اسٹوری۔ سچا لالچ کا گڑھا کسی نہ کسی دن پھوٹتا ہی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک دکان تھی۔ گاؤں میں ایک ہی دکاندار ہونے سے اس کا مالک رتی رام پورے گاؤں والوں کو لوٹتا رہتا تھا۔ شہر بہت دور تھا، اس لیے رتی رام اپنے سامان کے بہت زیادہ بھاؤ رکھتا تھا۔ گاؤں والوں کو مجبوری میں سامان لینا پڑتا تھا۔ ایک دن ایک کسان رتی رام کی دکان پر آیا۔ کسان بھائی نے گڑ کیسے دیا رتی رام؟ 100 روپے کا 5 کلو۔ کسان: یہ تو بہت زیادہ ہے، شہر میں تو 20 روپے کا 5 کلو ملتا ہے۔ رتی رام: تو وہیں سے جا کر لے لو، میں نے منع کیا ہے کیا؟ جب یہاں سے 2 دن میں شہر پہنچو گے، وہاں سے گڑ لے کر گاؤں آؤ گے، بھاڑے میں ہی 150 روپے لگ جائیں گے۔ 4 دن کا کام کا نقصان کر کے یہی گڑ 170 کا پڑے گا۔ اب جلدی بتاؤ، لینا ہے کہ نہیں؟ کسان دکھی ہو کر گڑ لے کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح پورا گاؤں لالچی بنیا سے پریشان تھا، لیکن اس کا کوئی اپائے نظر نہیں آ رہا تھا۔ لالچی رتی رام کبھی کبھی غریبوں کو ادھار میں سامان دیتا تھا، بدلے میں دکان تگنا بیاج لگا کر کبھی ان کے گھر کے برتن، کبھی ان کے پشو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ گاؤں میں سجان سنگھ ایک غریب کسان کھیتی سے کسی طرح گزر بسر کرتا تھا۔ اس کی ایک گائے کو رتی رام نے اپنے قبضے میں رکھا تھا۔ ادھار پر بیاج بڑھتا جا رہا تھا۔ سجان سنگھ کسی طرح اپنی گائے واپس لینا چاہ رہا تھا۔ سجان سنگھ: رتی رام، یہ گائے مجھے واپس کر دے، اس کا دودھ بیچ کر میں تیرے پیسے چکا دوں گا۔ رتی رام: جب گائے میرے قبضے میں ہے تو دودھ بھی تو میرا ہوا، تجھے کیسے دے دوں؟ پہلے پورا قرض چکا پھر گائے لے جانا۔ سجان سنگھ کو بہت غصہ آیا۔ ایک دن اپنے گھر والوں کو سمجھا بجھا کر سجان سنگھ شہر چلا گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سامان بہت سستا ہے۔ وہ لالا سے تو پریشان تھا ہی، وہ ایک سیٹھ کی دکان پر نوکری کرنے لگا۔ پرچون کی دکان پر نوکری کرتے کرتے اسے 1 سال ہو گئی۔ وہ پیسے گھر بھیجتا رہا۔ اسی بیچ اسے دکان کے پورے سامان کی جانکاری ہو گئی کہ کتنے کا مال آتا ہے، کتنے کا مال کتنے کا بکتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے سیٹھ جی کو اپنے گاؤں کا حال بتایا۔ یہ سن کر سیٹھ جی نے کہا: سیٹھ جی، تو ایک کام کر سجان سنگھ، گاؤں میں میرے نام سے ایک دکان کھول لے، جو بھی پروفٹ ہوگا آدھا آدھا مال میں بھیج دوں گا، لیکن کبھی بے ایمانی مت کرنا۔ سجان سنگھ: مالک، اسی بے ایمانی نے تو مجھے شہر میں لا کر پٹکا ہے، میں تو بس اس لالا کو سبق سکھانا چاہتا ہوں، ہمیشہ آپ کی غلامی کرتا رہوں گا۔ سیٹھ جی بہت خوش ہوئے، انہوں نے سارا انتظام کر دیا، سجان سنگھ کو گاؤں بھیج دیا۔ سجان سنگھ نے ٹھیک لالا کے سامنے ایک دکان کرائے پر لے لی۔ اس کے 1 ہفتہ بعد ٹرک بھر کر سامان آ گیا۔ پوری دکان سیٹھ جی کے نوکر آ کر سجا گئے۔ یہ دیکھ کر رتی رام کو بہت صدمہ لگا۔ وہ فٹافٹ سجان سنگھ کے پاس پہنچ گیا۔ رتی رام، کیوں؟ یہ دکان کھولنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ میرا قرضہ کب چکائے گا؟ دیکھ، نہیں تو بیاج بڑھتے اتنا ہو جائے گا کہ یہ دکان بھی میری ہو جائے گی۔ سجان سنگھ: چل بتا، تیرا کتنا پیسہ ہے؟ رتی رام فٹافٹ وہی کھاتا دیکھ کر پیسے بتاتا ہے۔ سجان سنگھ اسے اس کے پیسے دے دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر
رتی رام پوچھتا ہے، رتی رام کہیں ڈاکہ ڈال کر آیا ہے کیا؟ میں تیری رپورٹ لکھوانے جا رہا ہوں سجان سنگھ۔ میں تو نوکر ہوں، یہ تو شہر میں بیٹھے میرے سیٹھ جی کی دکان ہے، بورڈ پر دیکھ ان کا لکھا۔ شہر جا کر ان سے پوچھ۔ رتی رام گھبرا جاتا ہے، پھر وہ سجان سنگھ سے پیار سے بات کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، رتی رام ایک کام کرتے، تیرا لالا تو شہر میں بیٹھا ہے، اسے کیا پتا تو کتنے کا سامان بیچ رہا ہے۔ تو میرے والے ریٹ پر سامان بیچ، اس سے تجھے دوگنی بچت ہوگی، اوپر سے تنخواہ الگ سے ملے گی اور میری دکانداری خراب نہیں ہوگی، گراہک یہاں سے لے یا میری دکان سے ریٹ ایک ہی رہے گا۔ سجان سنگھ لال تیرا دھنیہ واد کرنا چاہتا ہوں، تیرے کارن ہی آج میں یہاں تک پہنچ پایا، نہ تو میری گائے ہڑپتا، نہ میں شہر نوکری کرنے جاتا، نہ یہ دکان کھلتی۔ یہ دکان میں نے تیرے ظلموں کے شکار گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے کھولی ہے، یہاں تو شہر سے بھی سستا مال بکے گا، چل بھاگ یہاں سے۔ دھیرے دھیرے سجان سنگھ کی دکان چلنے لگتی ہے، رتی رام کی دکان پر ایک بھی گراہک نہیں آتا۔ دھیرے دھیرے سجان سنگھ گاؤں والوں کو ادھار بھی دینے لگا، وہ بھی بنا بیاج کے، اس سے گاؤں والے بہت خوش ہوئے۔ مہینے میں ایک دن سجان سنگھ شہر جا کر پورا حساب سیٹھ جی کو دے آتا اور سیٹھ ہی اسے اس کا حصہ دے دیتے۔ دھیرے دھیرے سجان سنگھ نے 2 نوکر بھی دکان پر رکھ لیے، اب اس نے دوسرے گاؤں میں بھی دکان کھولنا شروع کر دیا۔ ادھر لالا کی دکان کا سارا سامان سڑنے لگا، اس کے آٹے میں کیڑے لگ گئے۔ لالا بہت سستا سامان بیچنے لگا، لیکن سجان سنگھ کے ویوہار کے کارن لالا سے کوئی کم پیسہ میں بھی سامان نہیں لیتا تھا۔ سچا لالچ کا گھڑا کسی نہ کسی دن پھوٹتا ہی ہے۔ کہانی اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔